السلام علیکم کلاس، میرا نام غلام اصغر ہے اور ہم سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں لیڈرشپ اینڈ چینج مینجمنٹ کا۔ آج اس کا سیکنڈ لیکچر ہے۔ فرسٹ لیکچر کے اندر ہم نے لیڈرشپ کے کانسیپٹ، لیڈرشپ کی کوالٹیز، لیڈرشپ کے ڈیفینیشنز، وہ ساری باتیں ڈسکس کی تھیں۔ آج ہم نے لیڈرشپ کی تھیوریز کو سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ تھیوریز کو میں نے پریویس لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا، آج میں اسے ڈیٹیل میں کنٹینیو کروں گا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی تھیوری جو آپ کو بتانی ہے وہ ہے ٹریٹ تھیوری۔ ٹریٹ تھیوری فوکس کرتی ہے پرسنل کوالٹیز اینڈ کریکٹرسٹکس پر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم لیڈر اور نان لیڈر پرسنز میں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کوالٹیز کی بنا پر، کریکٹرسٹکس کی بنا پر۔ کیسے؟ انہوں نے اسٹرانگ لیڈرز کو دیکھا ہسٹری کے اندر، بودھا تھا، نیپولین، ماؤ، چرچل، روزویلٹ، ریگن، ان سارے لیڈرز کی انہوں نے کوالٹیز نکالیں کہ ان کے اندر کون کون سی ایسی ڈسٹنکٹ کوالٹیز تھیں جن کوالٹیز نے ان کو لیڈر بنایا، ٹھیک ہے۔ جیسے نیپولین ہے، ایک اسٹریٹجسٹ تھا، ڈسپلنری تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے ہر لیڈر کی کچھ نہ کچھ کوالٹیز نکالیں۔ آج کی دنیا کے اگر ہم لیڈرز دیکھیں تو ساؤتھ افریقن نیلسن منڈیلا کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ ورجن گروپ کے سی ای او رچرڈ برینسن کو دیکھیں، ٹھیک ہے۔ ایپل کے کو فاؤنڈر اسٹیو جاب کو دیکھیں، امریکن ایکسپریس کے چیئرمین کین چینولٹ کو دیکھیں۔ ان سب لیڈرز میں جو چیز کامن آپ کو نظر آئے گی، آپ سے پوچھا جائے گا کہ وہ کیسے ہیں، تو آپ لوگ کہیں گے کہ وہ کرسمیٹک ہیں، انتھوسسٹک ہیں، کریجس ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ جیک ما کو دیکھ لیں، بہت بڑا جو ہے نا بزنس ورلڈ میں بہت بڑا لیڈر ہے۔ امیزون کے جیف بیزوس کو دیکھیں، مائیکل ڈیل کو دیکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ لیڈرز ہیں، اور اپنی کوالٹیز کی بنا پر، اپنی ایکسپرٹیز کی بنا پر کہ کون کون سے ان کے اندر کریکٹرسٹکس ہیں، کوالٹیز ہیں جو انہیں لیڈر بناتی ہیں۔ جی نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں ارلی ریسرچ کو۔ سب سے پہلی ریسرچ جو سٹارٹ کی گئی تھی وہ 1900 میں کی گئی تھی، اور 1900 میں کچھ 20 ڈفرینٹ اسٹڈیز پیش کی گئیں۔ جیسے ہم ایک تھیوری پڑھ رہے ہیں نا، ٹریڈ تھیوری، اسی ٹریڈ تھیوری کے اوپر 20 لوگوں نے جو مختلف ریسرچز کر کے جو بتائیں، تو انہوں نے کچھ 80 کے قریب جو ہے کوالٹیز بتائیں لیڈر کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی لیڈر کے اندر 80 کوالٹیز ہونی چاہیے، جو پلس کر کے بتا رہا ہوں مجموعہ، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ان ساری سٹڈیز کو آپس میں کمپیئر کیا گیا کہ 3 سے 4 سٹڈیز ایسی تھی جن میں کچھ کوالٹیز ریپیٹ ہو رہی تھی، ورنہ سب نے ڈفرینٹ کر کے بتائی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1990s تک ہمارے پاس ٹریڈ تھیوری میں کوئی بھی اسٹرانگ ایویڈنس موجود نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی اسپیسیفک کوالٹیز نہیں تھیں جو یہ ڈفرینشیٹ کر پاتی کہ لیڈر کون ہے اور نان لیڈر کون ہے، ٹھیک ہے، عام لوگ کون ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک تھیوری دی گئی بگ 5 پرسنالٹی کی تھیوری، جس میں جو کریکٹرسٹکس بتائی گئیں وہ آج تک کامیاب ہے۔ ہم اسے اب ڈسکس کریں گے کہ بگ 5 کے اندر آخر کون کون سی ایسی کوالٹیز بتائی گئیں جو کسی لیڈر میں موجود ہونی چاہیے۔ بگ 5 کے آنے سے پہلے ہمارے پاس کوئی بھی اسپیسیفک ایویڈنس نہیں تھا، کوئی بھی اسپیسیفک ٹریٹس نہیں تھیں جو کسی لیڈر میں موجود ہونی چاہیے۔ جی لیڈرشپ ٹریٹس جو بگ 5 کے اکارڈنگ کسی بھی لیڈر میں یہ 5 ٹریٹس موجود ہونی چاہیے۔ یہ والی 5 ٹریٹ کون کون سی؟ ایکسٹروورژن، کنسائشسنس، اوپننس ٹو دا ایکسپیرینس، ایموشنل انٹیلیجنس، ایگریبلنس۔ اوبیسلی ہم ان 5 ٹریٹس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کرنا چاہیں تو بگ 5 پرسنالٹی ٹریٹ کا کوسچنر مل جاتا ہے کہ وہ آپ سے کچھ کوسچنس پوچھتے ہیں، پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ ایک لیڈر اچھے بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے، یا پھر آپ کی کون سی پرسنالٹی کی ٹائپ ہے وہ آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ جی 1 بائی 1 ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ایکسٹروورژن۔ ایکسٹروورژن کون ہوتے ہیں؟ ایکسٹروورژن کے اندر ٹوٹلی پازیٹیو ایموشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پازیٹیو ایموشنز ہوتے ہیں، سرجنسی، ٹینڈنسی ٹو سیک آؤٹ اسٹیمولیشن اینڈ کمپنی آف ادر۔ اچھا اس میں ایک ورڈ لکھا ہوا ہے سرجنسی۔ سرجنسی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں کوئی بھی ایکٹ ہوتا ہے نا، ایکٹ کوئی بھی ایکشن ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ایکشن صرف اور صرف آپ کے بیہیویئر کا 10% کور کرتا ہے، لیکن جو آپ اس کا ریئیکشن دیتے ہیں
اپنے بیہیویئر اپنے پرسنالٹی کے اکارڈنگ وہ اس کا 90% کور کرتا ہے، جبکہ یہ ایکسٹروورژن لوگ ان کا ٹوٹل بیہیویئر جو ہوتا ہے یہ پازیٹیو ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایکشن کے انگیز یہ جو ریئیکشن دیں گے وہ ٹوٹل پازیٹیو ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ان کے اندر کون کون سی کوالٹیز پائی، اب آپ کس کا کوشچنر فل کریں گے، کوشچنر کے مطابق اگر اس کے ہائی لیول پر چلے جائیں تو اس میں آپ کے پاس ایکٹیویٹی لیول ہائی ہوگا، اسرٹیونیس ہوگی، ایکسائٹمنٹ ہوگی، پازیٹیو ایموشنز ہوں گے، اور اگر آپ کے اندر یہ لو لیول پایا جاتا ہے ایکسٹروورژن تو آپ ریزرو رہیں گے، لونری رہیں گے، اور اس کے بعد کوائٹ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ جنرل پرسنالٹی کے ٹائپس بھی دیکھیں تو جنرل پرسنالٹی میں ہم 2 ٹائپ میں ڈیوائڈ کرتے ہیں کسی بھی پرسن کو، ایک ہوتا ہے انٹروورٹ، ایک ہوتا ہے ایکسٹروورٹ، ٹھیک ہے۔ یہ بیسیکلی انٹروورٹ کو شو کر رہا ہے اس کا لو لیول، اور ہائی شو کر رہا ہے ایکسٹروورٹ کو۔ ایکسٹروورژن کے بارے میں اور لکھتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ریزسٹنٹ ہوتے ہیں ڈسٹریکشن کے، کوگنیٹو انٹرفیئرنس کے، کوگنیشن کہتے ہیں تھنکنگ لیول کو، ٹھیک ہے۔ پرفارم بیٹر آن دا ٹاسک ریکوائرنگ ڈیوائڈیڈ اٹینشن، ٹھیک ہے۔ سوشلی ریلیٹڈ ٹو دا پازیٹیو افیکٹ، ٹھیک ہے۔ اگر یہ بہت ہائی لیول پر ہیں تو یہ پازیٹیو افیکٹ سے ریلیٹڈ ہیں، اگر یہ نیگیٹیولی ہیں تو بہت زیادہ امپلسو ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ سلائڈ پر چلتے ہیں جی، سیکنڈ ٹریٹ اس کی ڈسکس کرتے ہیں، وہ ہے کنسائشسنس۔ کنسائشسنس کسے کہتے ہیں؟ کنسائشسنس کہتے ہیں اس ٹینڈنسی کو جس میں لوگ سیلف ڈسپلن، ایکٹ ڈیوٹیفل، اور ان کو اچیومنٹ کو حاصل کرنے کے لیے ان کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ٹینڈنسی ٹو شو سیلف ڈسپلن، ایکٹ ڈیوٹیفل اینڈ ایم فار اچیومنٹ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو رولز کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر رولز مینشن نہیں کیے گئے تو یہ پرسنل مورل ویلیوز بناتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اپنی ڈیوٹی کو اچھے سے انجام دیتے ہیں، کمپیٹ کرتے ہیں مارکیٹ میں لوگوں کے ساتھ، کمپنی میں کمپیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آرڈر کو مینٹین کرتے ہیں، اور اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے کنٹینیوسلی ٹرائی کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے کنسائشسنس کا ہائی لیول۔ اب اس کا لو لیول دیکھتے ہیں کہ اگر یہ لو لیول پر کنسائشسنس ہو، اگر کسی کے اندر کنسائشسنس بالکل لو لیول پر ہو تو وہ لیزی ہوں گے، ایم لیس ہوں گے، اور اپنی جاب کو بہت جلد چھوڑ دیا کریں گے، کوئٹ موڈ میں ہوں گے۔ اسی طرح سے کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر جب کسی بھی امپلائز کو جج کرنا ہو تو ان پہ پریشر ڈالا جاتا ہے، یا پریشر کے اندر وہ سروائیو کرتے ہوئے اپنے ایمز کو اچیو کر لیتے ہیں، اپنے گولز کو اچیو کرتے ہیں، یا پھر اس آرگنائزیشن سے وہ کوئٹ کر جاتے ہیں۔ جی، کور کنسائشسنس کے اندر کون کون سی کوالٹیز بتائی جاتی ہیں؟ موسٹ ریلیٹڈ ٹو دا سکسیس اکراس جاب اینڈ سچویشن۔ ایگزامپل دوں گا کہ جب آپ کے کالج کے اسٹوڈنٹس جب ہوتے ہیں تو جب بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن ان کا ایم ہوتا ہے ایک اچھی جاب حاصل کرنا، فیوچر میں سکسیس اچیو کرنا، تو یہ اس میں آتا ہے کنسائشسنس میں۔ اوپننس ٹو دا ایکسپیرینس۔ اوپننس ٹو دا ایکسپیرینس سے مراد کہ وہ لوگ جو ایڈونچر ٹائپ ہوں، ٹھیک ہے، ان یوزول سچویشن ہوں کو ڈیل کر سکتے ہوں، امیجنیشن کرتے ہوں، ان یوزول آئیڈیاز ہوں ان کے اندر، کیوریوسٹی پائی جاتی ہو، اور بہت سی چیزوں کو ایکسپیرینس کرنے کا جذبہ ہو ان کے اندر، ٹھیک ہے۔ ان کی اگر ہائی لیول پہ دیکھیں تو ان کی فیلنگس بھی ہائی ہوتی ہیں، ان کے پاس آئیڈیاز بھی یونیک ہوتے ہیں، ایکشن بھی ان کے بہت زیادہ ریلائبل ہوتے ہیں، ویلیوز بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں، اور اگر لو لیول دیکھیں تو یہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں۔ ڈاؤن ٹو ارتھ سے مراد کہ عاجزی ان کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد کنونشنل، کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگوں کو کنزرویٹو سوچ کا کہا جاتا ہے، کچھ کو ماڈرنائزیشن کا کہا جاتا ہے، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں اگر لو لیول پر ہوں تو یہ کنزرویٹو سوچ کی، کنونشنل سوچ مطلب پرانی سوچ۔ اب پرانی سوچ سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ سامنے والی کی ویلیوز کو نگیٹ کر رہے ہوں تو آپ کو کہے گا کہ آپ کی کنونشنل سوچ ہے، اگر اس کا ایکسیپٹنس لیول بہت زیادہ ہائی ہے تو وہ ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہا ہے۔ ان کریٹو ہوتے ہیں، روٹین کو پریفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ممتاز مفتی کا ایک قول ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ بہت سے ایسے جوان ہیں جو 25 سال کی عمر میں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو 25 سال کی عمر میں مر جاتے ہیں لیکن انہیں دفنایا 70 سال کی عمر میں جاتا ہے۔ اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی روٹین کے اتنا قائل ہو چکے ہیں
کہ بس صبح اٹھے اور اپنے سلیکٹیو ٹاسک کو انجام دیا اور اس کے بعد ہم نے جو ہے نا مطلب اپنا ڈے ورک ختم کیا اور نیکسٹ ڈے پھر سے وہی روٹین شروع. اور کون کون سی اس میں کریکٹرسٹکس ہیں ذرا دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہے الٹرنیٹلی لیبلڈ کلچر. انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, اوپننس ان کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے, کریٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, ایکٹیو انٹیلیجنس بہت زیادہ رکھتے ہیں, ایجوکیشن بہت ہوتی ہے, کیریئر چینجز بہت زیادہ, نمبر آف کیریئر چینجز بہت زیادہ کیریئرز کو بدلتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد انٹلیکچوئل ابزارپشن ہوتی ہے, براڈ ویلیوز ہوتی ہے. یہ سارے جو ورڈز ہیں آپ یا تو انہیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, اگر نہیں آئی تو آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ لیجیے. ایموشنل اسٹیبلٹی. ایموشنل اسٹیبلٹی کس سے کہتے ہیں؟ ایموشنل اسٹیبلٹی کہتے ہیں ٹینڈنسی ٹو امپروو ایکسپیرئنس نیگیٹیو ایموشنس, ٹھیک ہے, ٹینڈنسی ٹو ایکسپیرئنس نیگیٹیو ایموشن, کہ کسی پرسن کے اندر کتنے زیادہ نیگیٹیو ایموشنز موجود ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایموشنل اسٹیبلٹی. نیگیٹیو ایموشنز کیا ہوتے ہیں؟ نیگیٹیو ایموشنز ہوتے ہیں جی آپ کا اینگر, انزائٹی, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ڈپریشن. آپ کو اینگر کا تو آپ کو سب کو پتہ ہے. انزائٹی کسے کہتے ہیں جی؟ انزائٹی کہتے ہیں جی بے چینی کو. کس چیز کی انزائٹی؟ کوئی چیز آپ کو کنٹینیوسلی بے چین کی ہوگا. جیسے اگر آپ سو رہے ہوں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پنکھا چھت پہ چل رہا ہے یہ گرنے والا ہے, تو وہ انزائٹی آپ کے اندر بے چینی پیدا کرتا ہے اور وہ آپ کو ساری رات سونے نہیں دیتا, یہ انزائٹی. کچھ لوگوں کو پبلک پلیسز میں کھانے سے پرابلم ہوتی ہے, انہیں ہچکچاہٹ ہوتی ہے, انہیں انزائٹی شروع ہو جاتی ہے, اسے بھی انزائٹی بولتے ہیں, بے چینی کو. اس کے بعد نیکسٹ ہے آپ کا ڈپریشن. ڈپریشن ایک ایسی اسٹیٹ کو کہا جاتا ہے جس کے لیے ہم اردو میں ورڈ یوز کرتے ہیں مایوسی کا, ٹھیک ہے. اب یہ لیول اگر ہائی پر ہوں تو ان کی انزائٹی سب سے زیادہ ہائی ہوتی ہے, ڈپریشن ان کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے, امپلسونیس ہوتی ہے, اینگر بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر لو ہوں تو وہ لوگ کالم رہتے ہیں, پرسکون رہتے ہیں, حتیٰ کہ انہیں غصہ آیا ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی پرسکون اور کنٹرول میں ہوتے ہیں. ان ایموشنل ہوتے ہیں, بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں, انہیں توڑنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے ایموشنل لیول پہ. اس کا ایموشنل اسٹیبلٹی کا دوسرا نام نیوروٹزم بھی بولا جاتا ہے. اب وہ لوگ جو ہائی ہوتے ہیں ایموشنل اسٹیبلٹی پہ, ان کے اندر بہت زیادہ بری فیلنگز بہت زیادہ ہوتی ہیں, سائیکولوجیکل سٹریس کا بہت زیادہ شکار ہوتے ہیں. اچھا, ان کے اندر سٹریس کہاں سے آتا ہے؟ سٹریس ان کے اندر آتا ہے کنٹینیوس آرگومنٹس کے ساتھ, ٹھیک ہے, کنٹینیوس ڈسکشن کے ساتھ ان کے اندر بہت زیادہ سٹریس جی. یہ بہت زیادہ اسٹرانگلی ایکٹ کرتے ہیں, نیگیٹیولی ایکٹ کرتے ہیں اسٹریسفل ایونٹس کے ساتھ, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر انڈیویجولس کے اندر یہ ساری سمپٹمز پائی جاتی ہوں تو ان کے اندر اریٹیشن آ جاتی ہے, اینگر آ جاتا ہے, نروسنس آ جاتی ہے. یاد رکھیں جو چیز ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ کسی بھی انڈیویجول کے اندر پائی جانے والی ٹریٹس ہیں, ٹھیک ہے. ان ٹریٹس کی بنا پر ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون کون سے لوگ لیڈر بن سکتے ہیں اور کون کون سے لوگ نہیں بن سکتے. ایگریبلنس. ایگریبلنس کہتے ہیں کمپیشن کو, کوپریٹیونیس کو, ٹھیک ہے, لوگوں کے ساتھ کمپیشن اور کوپریٹیونیس, ریدر دین کیا ہے سسپیشیس اینڈ اینٹاگنوسٹک. اینٹاگنوسٹک کسے کہتے ہیں کہ آپ کنٹینیوسلی نیگیٹو بیسس پر کرٹیکل رہتے ہیں, ہمیشہ تنقید کرتے رہتے ہیں, کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, پازیٹیو نہیں سوچتے, ٹھیک ہے. یہ اس چیز کا شوق ہوتا ہے. اگر یہ اپنے ہائی لیول پر ہو تو ہم کہیں گے کہ ان لوگوں کے اندر اسٹریٹ فارورڈنس بہت زیادہ ہے, ٹرسٹی ہوتے ہیں, الٹرزم ہوتا ہے, موڈیسٹی ہوتی ہے, ٹینڈر مائنڈنس ہوتی ہے, کمپلائنس ہوتا ہے. لو ہو تو ان کے اندر ایگریسو بیہیویئر ہوتا ہے, روتھلیس ہوتے ہیں, سسپیشیس ہوتے ہیں. یہ دونوں سچویشنز جو ہیں ایگریبلنس کے اندر پائی جاتی ہیں جی. اور کون کون سی ہیں جی؟ انکلوڈ الٹرزم ہے, افیکشن ہے, ہیومنس ہے, سنسیئرٹی ہے. اچھا, الٹرزم کا ورڈ یوز کیا گیا ہے. الٹرزم کسے کہتے ہیں؟ الٹرزم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر سیلفشنس نہیں پائی جاتی, آپ دوسروں کا خیال ضرور رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنی نیڈز کو سیٹ بیک کرتے ہیں اور دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنا اپنی پریورٹی بنا لیں. اس بیہیویئر کو کہا جاتا ہے الٹرزم.
جی کنکلوژن ہم نے اس سے کیا ڈیسائیڈ کیا، اس چیزوں سے دو کنکلوژنس بنتے ہیں. پہلا کنکلوژن یہ بنتا ہے کہ 20 ایئرز اگو ہمارے پاس کوئی بھی ٹریڈ تھیوری نہیں تھی. ایٹ لیسٹ جب ہمارے پاس بگ 5 پرسنالٹی ٹریڈ تھیوری آئی تو ہمارے پاس اپنے کوئی ایک اسپیسیفک ایویڈنس آ گیا اپنی ٹریڈ تھیوری کا. سیکنڈ یہ ہے کہ یہ تمام ٹریڈز جو بگ 5 نے دی ہیں، ان ٹریڈز کے ذریعے ہم لیڈرز اور نان لیڈرز کو سیپریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے سب کو؟ جی ابھی ہم نے ٹریڈ تھیوری کا ڈسکس کیا، اب ہم بیہیویئر تھیوریز لیڈرشپ کے ڈسکس کریں گے. اچھا، ٹریڈ تھیوری میں تو تھا کہ ٹریڈ اسپیسیفک ہوں، ہم اس کی بنا پر لیڈرز کو ہم سرچ کرتے تھے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب لیڈرز ہم سرچ کر بھی لیتے تھے اور ہم انہیں اپنا لیڈر مانتے بھی تھے، انہیں اتھارٹی بھی دیتے تھے، تب بھی وہ آرگنائزیشنز کے گولز کو اچیو کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا تھا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کے اندر بگ 5 کی ساری پرسنالٹی ٹریٹس پائی جائیں اور وہ ایک اچھا لیڈر بھی ہو. تو یہ تھیوری پریزنٹ کی گئی بیہیویئر تھیوری. بیہیویئر تھیوری کیا کہتی ہے کہ ایک لیڈرشپ جو ہے ایک اسکل سیٹ ہے جو کہ سکھایا جا سکتا ہے. یہ جو ایک فیمس کوٹیشن ہے کہ وہ لیڈرز آر بورن اور لیڈرز آر میڈ، تو ٹریڈ تھیوری یہ کہتی ہے کہ لیڈرز آر بورن ود دا کوالٹیز اور ٹریٹس اور کریکٹرسٹکس، جبکہ آپ کی بیہیویئر تھیوری یہ کہتی ہے کہ لیڈرز کو بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ بیہیویئر ایک اسپیسیفک اسکل سیٹ ہے جو آپ کے اندر کریٹ کیا جا سکتا ہے. جی یہ وہی آپ کو یہ سلائیڈ وہی چیزیں ڈسکس کری جو ابھی میں نے آپ کو ریپیٹ کی تھی. نیکسٹ پہ چلتے ہیں. اس میں آپ کی دو اسٹڈیز کو مینشن کیا گیا ہے. ایک اسٹڈی ہے اوہایو کی، اوہایو اسٹیٹ اسٹڈیز، اور دوسری ہے میشیگن اسٹیٹ اسٹڈیز. یہ دونوں یونیورسٹیز ہیں، دونوں نے اپنے اپنے کنسیپٹس دیے تھے بیہیویئر تھیوری کے بارے میں. اوہایو اسٹیٹ کیا کہتی ہے؟ اوہایو اسٹیٹ کسی بھی پرسنز کے بیہیویئر کو ڈائمینشنز میں ڈیوائڈ کر دیتی ہے. اب ڈائمینشن سے کیا مراد ہے؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ سب نے قاسم علی شاہ کا نام سنا ہوا ہوگا. قاسم علی شاہ جو ہے ایک سیمینار کر رہا تھا، آپ کی ایک یونیورسٹی ہے خانے وال میں، ٹھیک ہے، وہاں پر ایک سیمینار کر رہا تھا. تو سیمینار کے بعد وہاں کے ایچ او ڈی نے کیا کیا کہ قاسم علی شاہ صاحب سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ جی میں آپ سے بہت زیادہ امپریس ہوا ہوں، تو کائنڈلی مجھے آپ اپنا سیل نمبر دے دیں، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کنٹینیوسلی رابطے میں رہوں. لیکن قاسم علی شاہ صاحب کا جواب یہ تھا کہ میں آپ کو سیل نمبر نہیں دے سکتا، کیونکہ ابھی تک آپ میری صرف ایک ڈائمینشن سے واقف ہیں جو کہ اس سیمینار سے شو ہوئی ہے. تو اگر آپ مجھے ٹیکسٹ کرتے ہیں اور میں ٹائم پر رپلائی نہیں کر سکتا تو ہو سکتا ہے آپ دوسری ڈائمینشن سے جو ہے وہ جو ہے ایگری نہ کرتے ہوں. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ لیڈرز کے بیہیویئرز کو ڈائمینشنز میں ڈیوائڈ کیا گیا. ان ڈائمینشنز کی بنا پر انہوں نے دو کانسیپٹس دیے. پہلا کانسیپٹ یہ تھا انیشیٹنگ اسٹرکچر کا، اور دوسرا کانسیپٹ تھا کنسیڈریشن کا. ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ انیشیٹنگ اسٹرکچر کیا کہتا ہے. انیشیٹنگ اسٹرکچر یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ لیڈرز جو ہیں وہ اپنا رول اور جو ان کے فالوورز ہیں یعنی امپلائیز، ان کا رول، دونوں کا رول ڈیفائن کرتے ہیں. دونوں کے رول کو ڈیفائن کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن کے گولز کو اچیو کیا جا سکے. دوسری چیز ہے کنسیڈریشن. کنسیڈریشن اس ایبلٹی کو کہتے ہیں جس ایبلٹی کے باعث لیڈرز ٹرسٹ گین کرتے ہیں اپنے فالوورز کا یا پھر ان امپلائیز کا، تاکہ ان سے آرگنائزیشن کے گولز اچیو کیے جا سکیں. دونوں کے دونوں بیہیویئر بہت زیادہ پروو ہوئے ہیں، پازیٹیولی پروف ہوئے ہیں افیکٹو لیڈر کے اندر. جی نیکسٹ ہماری جو اسٹڈی ہے وہ میشیگن کی اسٹڈی ہے. میشیگن اسٹڈی نے بھی دو طرح کے بیہیویئر کو ڈسکس کیا. یہ اسپیسیفک وہ جو ابھی ہم نے ڈسکس کی اوہایو کی، وہ ایک جنرل تھیوری تھی جو کہیں پر بھی اپلیکیبل تھی، جبکہ یہ جو میشیگن نے یہ اسٹڈی دی تھی یہ ایک آرگنائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دی تھی. انہوں نے دو طرح کے بیہیویئر ڈسکس کیے. پہلا بیہیویئر انہوں نے کہا کہ امپلائی اورینٹیڈ، دوسرا بیہیویئر کا پروڈکشن اورینٹیڈ. امپلائی اورینٹیڈ سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام بیہیویئرز جس میں لیڈر اور فالوور کے اندر انٹرپرسنل ریلیشن شپ بن جائے، انہیں کہتے ہیں امپلائی اورینٹیڈ. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری ہے پروڈکشن اورینٹیڈ.
پروڈکشن اورینٹڈ میں لیڈر صرف اس چیز پر فوکس کرتا ہے کہ جن ٹیکنیکل اسپیکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے آرگنائزیشنز کے گولز کو اچیو کیا جا سکے۔ یہ آپ کی دو تھیوریز ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہیں، ایک تو ٹریڈ تھیوری اور دوسری ہے آپ کی بیہیویئر تھیوری، ٹھیک ہے۔ آپ ان دونوں تھیوریز کو اسٹڈی کریں، جو آپ کو بک پرووائڈ کی گئی ہے آپ اس بک میں سے اس کو ٹیلی بھی کریں، اس کو ریڈ بھی کریں۔ جو بھی آپ کے کوسچن ہو آپ مجھ سے پوچھیں، انشاءاللہ ہم اس کی ایک زوم میٹنگ میں اس کے ڈسکشن کریں گے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔